الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ویٹس اکیڈمی میں خوش آمدید پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اسلامیات جماعت ششم، باب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبق نمبر 8 ہجرت مدینہ، صفحہ نمبر 20 تا 23۔ موضوع ہے پیارے بچوں ہمارے آج کے مکہ کے کافروں کا منصوبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری، غار سور کا واقعہ، ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں یہ ہمارے موضوع ہے، آج ہم ان موضوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دعوت اسلام کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیا۔ ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ، دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ قیام کرنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں دین اسلام کی خاطر یعنی ہم اگر اسلام کو بلند کرنے کی خاطر اگر اپنا شہر یا اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور جگہ جا بسنے کو کیا کہیں گے؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، کس لیے؟ صرف دین خاطر یعنی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا گھر، اپنے پیارا شہر چھوڑ دیا جو رحمت و برا شہر ہے، یعنی مکہ مکرمہ، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر یعنی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ اب ہم پڑھیں گے مکہ کے کافروں کا منصوبہ۔ مکہ کے سارے سردار ایک جگہ جمع تھے، شیطان بھی اس مجلس میں نجد کے ایک بوڑھے شیخ کی صورت میں شامل تھا۔ وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح اسلام کی دعوت کو روکا جائے، کیونکہ اب مکہ کے علاوہ عرب کے دوسرے شہروں کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے ہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا مشورہ دے رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول کو قید کر دیتے ہیں۔ شیطان جو بوڑھے نجد کی صورت میں تھا کہنے لگا نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی نے کہا ان کو شہر سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان ارے ناداں، اس طرح تو وہ باہر جا کر سب کو مسلمان کر دیں گے۔ ابو جہل بولا ہر قبیلے سے ایک شخص لے کر ایک جماعت بنائے۔ ابو جہل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لے کر ایک جماعت بنایا جائے جو مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ اس پر شیطان شیخ نجدی خوش ہو کر بولا یہ سب سے اچھا مشورہ ہے۔ تمام سرداروں نے ابو جہل کا مشورہ مان لیا اور اسی رات عمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ان کافروں نے منصوبہ بنایا کہ رات کے اندھیرے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کو گھیر لیں گے اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں گے حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ کافروں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں گے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں یعنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے۔ پیارے بچے یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ دے رہے تھے، تو سارے کافر پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، اب دین اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، اب اس کو روکنا ہے۔ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے پیارے بچوں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مصائب کا سامنا کیا، لیکن کافر ہے کہ وہ اپنی ہٹ درمی پر جمے رہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے۔ وہ اپنی انہی منصوبہ بندیوں اور انہی کوششوں میں
لگے ہوئے تھے کہ ایک دن انہوں نے کیا کیا پیارے بچوں، مدینے کے سارے سرداروں کو ایک جگہ جمع کر لیا، اور ان سرداروں میں ایک شیطان بھی تھا۔ وہ شیطان کس کی شکل میں تھا؟ ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں تھا، ٹھیک ہے میرے بچوں۔ سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے کہ کس طرح اسلام کی دعوت کا کام کو روکا جائے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کو پھیلانے سے منع کیا جائے۔ لیکن کیا ہوا پیارے بچوں، اسلام تو بلند ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ اللہ کا دین تھا، کسی انسان کا تو تھا نہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معبوس کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، اور جب تک وہ اپنا پورا کام نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے ان شیطانوں کی ان دشمنوں کی چال میں آنے دیتے؟ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ وہ کس طرح فرمائی ہے کہ جب سارے سردار ایک جگہ جمع ہو گئے تو سب اپنے اپنے مشورے دینے لگے۔ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ باہر نکال دیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، لیکن اس میں شیطان بھی تھا۔ وہ کہہ رہا ارے نادان، اگر ہم نے باہر نکال دے وہ تو باہر جا کے بھی اپنی تبلیغ کا کام کریں گے، یعنی دین اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کر دیں گے۔ اس طرح باہر کے لوگ بھی دین اسلام میں آ جائیں گے، دائرۂ اسلام میں آ جائیں گے۔ یہ تو مطلب صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ شیطان اس پر بڑا کچھ کرے، واہ یہ سب سے اچھا مشورہ ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں رہیں گے تو یہ اسلام خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سب دوبارہ مرتد یعنی کافر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پھر جب یہ فیصلہ مکمل ہوا تو ابو جہل نے ہر ایک سے مطلب بتایا گیا کہ ابو جہل نے کیا کیا اسی رات پر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، تو اسی رات انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور جب عمل کرنے کا منصوبہ تو وہ کیا کریں گے؟ ان کا منصوبہ کیا تھا پیارے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کو یہ جو ایک چراغ کی صورت میں روشن ہو کر ہمارے سروں پر اجالا کر رہے ہیں، یعنی ہمارے دین کو ختم کر رہے ہیں، اور ایک نیا دن لے کر آ گئے، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ان کی یہ سازش تھی، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری۔ یہ رات کا وقت تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو کافروں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ تلواریں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس مشکل وقت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمائے، اے علی، مجھے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا ہے۔ میرے ہرے رنگ کی چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ جاؤ، دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ حضرت علی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا یقین تھا۔ آپ بستر پر بے خوفی سے لیٹ گئے اور اس بات سے نہیں ڈرے کہ کافر کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا۔ بعد میں جب کافروں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت علی کی جان نثاری سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیرا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، صرف لوگوں کی امانتوں کی پرواہ تھی۔ پھر حضرت علی ان کے ساتھ تھے تو حضرت علی سے کہا، اے علی، مجھے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے۔ تم میرے ہرے رنگ کی چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ جاؤ، دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جب یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی نے فوراً ان کا کہا مانا، یعنی ان کو یقین تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ وہ بے خوف ہو کر لیٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے کس طرح نکلے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں باہر نکل رہے تھے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے بھی گزر گئے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت حضرت علی کے گھر سے نکل گئے۔ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے علی، میرے ہرے رنگ کی چادر پہن یعنی اوڑھ کر سو جاؤ، تو حضرت علی نے
بنا کوئی سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرے رنگ کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اور ہوا کیا یہی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس طرح کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت اب دشمنوں کے جال سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی حرف بہ حرف کہا وہ بالکل سچا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آج بھی ہم ان کی باتوں پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے اور ہم کامیاب انسان بنتے ہیں۔ لیکن افسوس ہم نے صرف ان باتوں پر عمل کیا جو ہمیں فائدہ مند لگتی ہے، وہ باقی ان باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم کر نہیں سکتے یا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ آج ہم اتنے سست اور کاہل ہو چکے ہیں کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی باتوں کو بھلا دیا۔ صرف ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز، پیارے بچوں، نماز بھی ہم بڑی بامشکل پڑھتے ہیں، سنتوں پر بہت سے لوگ بہت کم عمل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ ایسا نہیں ہے۔ محبت تقاضا اطاعت رسول کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے، جو ایسا کہ ثبوت کئی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا ہے۔ انہوں نے اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کیا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان مال تن من دھن سب کی بازی لگا دیں اور دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے غار سور کا واقعہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا سفر کرنے کی سعادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکے سے نکلے اور 3 میل دور غار سور میں قیام کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی اچھی طرح صفائی کی اور اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے تمام سوراخ بند کر دیے۔ چادر کے ٹکڑے ختم ہو گئے مگر ایک سوراخ بچ گیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی؟ حضرت ابو بکر کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو کافروں کا سخت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بچنے کے لیے کہاں پناہ لی؟ غار سور میں۔ آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں چلے گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق نے صفائی کی، اپنی چادر جو تھی ان کے پاس ایک چادر، اس چادر سے صفائی کی اور اس چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا کر دیا؟ غار میں سوراخ تھے تاکہ کہیں کافر ہمیں دیکھ نہ لے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لے، اس لیے انہوں نے کیا کیا اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ بچ گیا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم جما کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اس سوراخ میں ایک سانپ کا گھر تھا۔ سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیا، مگر آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی فکر تھی، اس لیے آپ اپنی جان سے ذرا بھی نہ ہلے، اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلے۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ٹپکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانپ نے کاٹ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا، جس سے زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف بھی دور ہو گئی۔ پیارے بچے، یہاں پہ کیا تھا کہ غار سور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ صفائی کی، پھر اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ غار میں بہت سارے سوراخ ہیں اور اگر سوراخ ہوں گے تو کہیں کافروں کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے، کیونکہ کافر ضرور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک شاید کوئی آ جائے۔ تو اس لیے اب یہ سوچ کر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ٹکڑے کر دیے تو اس میں سے ایک سوراخ کیا ہو گیا؟ بچ گیا، چادر بھی ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ اس جگہ پر اپنا پاؤں لگا کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنے لگے؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ لیکن وہاں جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں لگایا وہاں پر کیا تھا، ایک سانپ کا گھر بھی تھا۔ سانپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو ڈسا تو اس تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے، اور جو آنسو جاری تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپکنے لگے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے، اے ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سانپ نے کیوں ڈسا پیارے بچوں؟ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ سانپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں لگایا ہوا تھا، وہ اندر آ نہیں رہا تھا، اس لیے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا تاکہ حضرت ابو بکر صدیق اپنا پاؤں ہٹائیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں۔ سبحان اللہ پیارے بچوں، دیکھو انسان تو انسان، جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، یعنی ایک جھلک ان کی دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اور سانپ بھی اندر آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ جب لعاب دہن لایا تو جو زہر تھا اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف، جو درد محسوس ہو رہا تھا وہ بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہمارا کیا ہے پیارے بچوں، ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے کافر غار ثور تک آ پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ کہیں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمیں دیکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور اطمینان سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 تھی۔ کافروں کے آنے سے پہلے کبوتر کے ایک جوڑے نے غار کے دہنے پر گھونسلہ اور مکڑی نے جالا بنانا شروع کر دیا تھا۔ کافر جب غار کے پاس پہنچے تو کبوتری انڈے دے کر گھونسلے میں بیٹھ گئی اور مکڑی نے اپنے جالے سے غار کا راستہ بند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کافر سمجھے کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے اور وہ واپس چلے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ پیارے بچے، یہاں پر کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں قیام فرما رہے تھے تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے غار ثور تک بھی جہاں پہنچے، لیکن اللہ کی ایسی کرنی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ کس طریقے سے پیارے بچوں کہ غار کے ایک کونے داہنے پر کبوتری کا جوڑا رکھ دیا جو کہ انڈے دے رہا تھا، اور ایک مکڑی نے فوراً جالا بنا دیا۔ اس سے کافر کیا سمجھے کہ اس کے اندر تو کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوتا تو یہ جالا اور یہ گھونسلے میں کبوتری انڈے نہ دیتی، اس لیے وہ اس طرح سے بے وقوف بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جالوں کو انہیں الٹ کر دیا، یعنی ان کے دماغ میں ایسا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طریقے سے مدد فرمائی کہ جو کافر تھے وہ بھی سمجھ نہ سکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق آج کا، جس کو ہم نے آج پڑھا ہے پیارے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر کن مصائب کا کیا سامنا کیا، اور اس کے باوجود بھی آج ہم مسلمان اپنے آپ کو عشق رسول کہتے۔ تو پیارے بچوں، عشق رسول ایسے نہیں ہوتا، اس کا تقاضا یہ کہ ہمیں ان کی ہر بات پر عمل کرنا ہے، ان کی ہر سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو پیارے بچوں کم سے کم اتنی سنتوں پر عمل کر لیں کہ ہمارا طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملنے لگے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ نے اسائنمنٹ لازمی، میں آپ کو ویڈیو کے اختتام پر کہہ دوں کہ اسائنمنٹ آپ لازمی حل کیا کریں اور مجھے اسکول میں ضرور جمع کروایا کریں، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ نے کتنا کچھ اس ویڈیو سے سیکھا ہے لیسن میں۔ پیارے بچوں، بہت سے بچے ویڈیو نہیں دیکھ رہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے
معلوم ہو جائے اور آپ کو اچھے سے یہ سبق کے بارے میں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.